آپ نے اپنے شریر کے کسی حصے کا الٹرا ساؤنڈ کرایا تو زیادہ امکان یہ ہے کہ جو مشین بول رہی ہے وہ صحیح ہوگا، لیکن مکمل بھروسہ کئی دفعہ آدمی کو نقصان دے دیتا ہے۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کے ایک مشین نے گانٹھ بول دی اور وہاں آپریشن کر دیا گیا، پتہ چلا وہاں گانٹھ ہے ہی نہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اپنی پریگننٹ وائف کا، حمل سے چل رہی بیوی کا، لڑکیاں زیادہ تھیں، اس میں پھر فیمیل آ گیا، پھر لڑکی آ گئی، اس نے گربھپات کرا دیا، اور جب گربھپات کرایا تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے میل ہے، پروش ہے، مرد ہے، بچہ جو ہے نر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال بارش کا موسم ہے، اگر نیٹ نے کہہ دیا کہ بارش ہوگی ہی یا 100% ہوگی تو ہم نہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں، نیٹ نے کہا ہے 100% بات صحیح ہوتی ہے نیٹ کی، اس لیے بارش ہوگی ہی۔ تو کیوں؟ نیٹ بارش کرا تھوڑی رہا ہے۔ میں نے جو پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ایک موسم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو مشین ریکارڈ کر رہی ہے، اس کے مطابق بارش ہو بھی سکتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ جو مشین بتا رہی ہے، نیٹ بتا رہا ہے، بارش ہو سکتی ہے، یا 2 دن بتا رہا ہے تو 2 دن ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ 100% بلا انشاءاللہ کے کہنا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یہ وہی مثالیں جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے کچھ جیوتشی، کچھ جادوگر یا کچھ آگے کی خبریں دینے والے وہ شیاطین کو اوپر بھیجتے تھے، انہوں نے کچھ باتیں سنی اور اس میں 100 جھوٹی ملا کر کے اس کو بتا دی، ایک بات صحیح نکل گئی۔ بہت سارے لوگ آج بھی عقیدہ بنا لیتے ہیں فلاں آدمی نے یہ کہا کہ تمہارا سامان فلاں جگہ ہے، وہ مل گیا، اس کا مطلب فلاں آدمی آگے کی بات جانتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں جانتا ہے وہ، اس نے آپ کو اندازے سے ایک کام بتایا، اندازے سے ڈھیلا لگ گیا اور وہ بات صحیح ثابت ہو گئی، لیکن آگے کی بات جاننا یہ بالکل کسی کے بس کی بات نہیں ہے بلا کسی سہارے اور بلا کسی سبب کے۔ آپ نے کوئی چیز معلوم کی، ہو سکتا ہے جن کے دوارا اس کے ذریعہ کوئی چیز اس کو حاصل ہو گئی یا شیاطین کے ذریعہ کوئی چیز حاصل ہو گئی اور اس نے بتا دیا، تو وقتی طور پر وہی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن مکمل اس کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، مومنوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، اور جس کے لیے منع کیا گیا ہے اس پر اس کا وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 2 کے اندر متقین کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کو، کتاب کو اللہ نے ھدی للمتقین کہنے کے بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار لوگ، متقین، اللہ سے اللہ کا تقوی رکھنے والے وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں بتائیں ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ نے بتائی اس لیے ہم مانتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے پر اللہ کے بتانے کے بعد بتائی ہے، ہم مانتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے آگے کی باتیں بتائی، اللہ کے اشارے پر بتائی، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، گرچہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا
اللہ اس لیے ہمارا یقین ہے، ہمارا بلیو ہے، اور جن لوگوں کے تعلق سے اللہ منع کر رہا ہے ان لوگوں کے تعلق سے بھی ہمارا یقین ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے علم غیب میں کسی کو بھی شرکت حاصل نہیں ہے، نہ مشینوں کو شرکت حاصل ہے، نہ انسانوں کو شرکت حاصل ہے، نہ جنات کو شرکت حاصل ہے، نہ دنیا کے کسی پیر اور فقیر کو حاصل ہے۔ آج پیر اور فقیر ہمارے دروازوں پر آ کر کے ڈراتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ آج کا یہ ملنگ، آج کے یہ پیر اور فقیر کتنے ہی گندے لباس میں آ جائیں لیکن مجھے ڈرا نہیں سکتے ہیں۔ مجھے آگے کی خبریں دیں گے تو میں اس کے منہ پر جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور کتنے مسلمان ڈر جاتے ہیں، ہاں یہ خبر دے رہا ہے، صحیح بات ہے، اگر یہ ذرا سے بھی حرکت کر دے گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اگر یہ ہمارے سر پر جھاڑو مار دے گا تو یا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر ناراض ہو کر کے مار دی تو بیڑا جو ہے غرق ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ نہیں، مومنوں کے یہ اوصاف نہیں ہیں، بلکہ مومن تو اللہ کی چھپی اور کھلی تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔